ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین، اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں کے مالک ہے اور ہمیں انسانوں میں جو خوبیاں نظر آتی ہے یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ انسان میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، انسان میں اپنی کوئی خوبی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حد عطا کرنے والے ہیں اور اللہ کے خزانے لامحدود ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر انسان کو سونا اور چاندی دے دے اور ہر انسان دنیا کا مالدار ترین انسان بن جائے تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی ایک چڑیا اپنی چونچ میں سمندر سے ایک قطرہ لے لے، تو چڑیا جو سمندر سے ایک قطرہ اٹھاتی ہے تو ایک قطرہ پھر بھی کم ہو گیا۔ اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جتنا خزانوں کا مالک ہے ویسے ہی اختیارات سارے اللہ کے ہیں۔ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ للہ الامر من قبل ومن بعد، آگے پیچھے
یہ جو دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے یہ تو اللہ کا عطا کردہ ہے. اللہ نے اپنے اختیارات میں سے اختیار بندے کو دے دیا تاکہ بندگان خدا کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. اور وہ دیکھ لے کہ جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، جن کے پاس خزانے ہوتے ہیں اور جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، ان کی انداز گفتگو کیسی ہوتی ہے. اور مخلوق خدا کے ساتھ ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہوتا ہے. ایک بڑا سیٹ ہو، اللہ نے اس کو مال دیا ہو، بڑا کاروبار ہو، اس کا کمپنی ہو، ہزاروں نوکر اس کے ساتھ مزدور کام کرتے، اس کے ماتحت، تو اس مزدور اور سیٹھ میں کیا فرق ہے؟ صرف مال کا فرق ہے. دونوں انسان ہیں، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جسم میں جو نعمتیں دی ہے وہ یکساں ہیں. ہاں اس کے پاس اللہ نے باہر سے اس کو مال دے دیا، اور جو مزدور ہے اس کے پاس مال کی کمی ہے. تو یہ مزدور اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتا ہے اس آقا کے مقابلے میں. اور جب وہ سیٹ آتا ہے تو یہ 10 بستہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. جی حضور، جی، یہ سلام کرتا ہے، اور اگر وہ سلام لے لے تو یہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ صاحب نے آج میرا سلام لے لیا. اور پھر اگر وہ مالک اور سیٹ اگر اس مزدور کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو ساری دن کی تھکاوٹ، سب غم اس کے دور ہو جاتے. مالک آج مسکرایا کیونکہ یہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے، وہ بڑا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. حالانکہ اس کے پاس سب کچھ نہیں ہے، اس کے پاس صرف مال ہے، باقی سب کچھ تو اللہ کے پاس ہے. اب مال ہے لیکن بیماری دور نہیں کر سکتا، شفا اور صحت خرید نہیں سکتا مال سے، کوشش کر سکتا ہے. مال ہے، بڑا بنگلہ تو بنا سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس محل میں اس آدمی کو آرام سے نیند بھی آ جائے، یہ ضروری نہیں ہے. مال ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ خوش بھی ہو، وہ خوشی مال سے نہیں خرید سکتا، یہ ضروری نہیں ہے. اس کے پاس سب کچھ نہیں ہے. مال ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے کھا پی سکتا ہو سکتا ہے اس کو بھوک ہی نہ لگے. تو جب بھوک نہ لگے تو وہ پیسوں کو کھانے میں کیسے تبدیل کرے گا اور کھانے کو کیسے معدے میں ڈالے گا؟ اس کے لیے وہ پیسہ خرچ کرے گا، علاج کرے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کو بھوک لگ جائے.
جس کے نتیجے میں وہ کھال پی لے۔ دیکھو اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اور اللہ کا نظام مبنی پر انصاف ہے۔ جو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ بڑا کامیاب انسان ہے اور یہ بڑا خوش و خرم ہے، اور اس کے تو مسائل نہیں ہیں۔ نہیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس مال نہ ہو، لیکن اللہ نے آپ کو وافر مقدار میں دوسری نعمتیں عطا کی۔ اللہ نے آپ کو اولاد کی محبت دی ہے، آپ کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، آپ سے محبت کرتے، دل و جان سے آپ کو چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے سیٹ صاحب کے پاس ایسی اولاد نہ ہو، اگر ہو تو دل و جان سے چاہنے والی نہ ہو، جان کی دشمن ہو۔ آپ کے پاس اگر مال کم ہے لیکن اللہ نے آپ کو صحت دی ہو، آپ کما سکتے ہیں، آپ محنت کر سکتے ہیں، آپ دھوپ برداشت کر سکتے ہیں، آپ گرمی برداشت کر سکتے ہیں، آپ سختی برداشت کر سکتے ہیں، آپ دنیا کی بہت ساری مشکلات برابر فٹ پاتھ پہ سو سکتے ہیں۔ آپ پتھر اگر سرہانے رکھ دیں تو آپ کو نیند آ جائے گی، لیکن سیٹھ صاحب کا یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نعمت ہے مال کا، لیکن باقی مشکلات وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے انسانوں کو عطا کیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے۔ ایک انسان کو اللہ نے سب کچھ نہیں دیا، سب کچھ نہیں دیا۔ دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہو۔ سب کچھ تو اللہ کے پاس ہے، پھر تو انسان اور خدا میں فرق ختم ہو گیا۔ دیکھو اللہ اپنی طاقت بتاتا ہے، دکھاتا ہے انسانوں کو، لیکن انسان غور و فکر کرتے نہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ نے اپنا کلام اتارا ہے، بابرکت کتاب ہے، تاکہ انسان اس کی آیات میں غور و فکر سے کام لے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو انسانوں کی زندگیاں تبدیل کرتا ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ یہ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ نظام اسی طرح چلے گا۔ اخبار میں آ جاتا ہے، میڈیا پہ آ جاتا ہے، ماں ہے بچے کو اٹھائے، رو رہی ہے، چیختی چلاتی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، کھانا نہیں۔ یہ تصویر سب دیکھ لیتے اور سب کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری طرف جو سیٹ ہے اس کی تکلیف دنیا کو نظر نہیں آتی، وہ جتنی بھی تکلیف میں ہو لوگ اس کو تکلیف نہیں سمجھتے۔ اب اگر ایک سیٹ ہے اور اس کا ایک ہی بچہ ہے اور اس بچے کے دل میں سوراخ ہے اور یہ کروڑ پتی ہے، تو یہ اپنے پیسے کو پانی کی طرح بہائے گا، ایک ہاسپٹل سے دوسرا، ایک ڈاکٹر سے دوسرا، ملک میں نہ ہو تو باہر ملک میں علاج کرے گا، کوشش کرے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں اس کے پاس تو پیسہ ہے یار، کر سکتا ہے۔ وہ پیسہ تو ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ اس پیسے سے اس بچے کا علاج ہو جائے؟ یہ تو خدا کے ہاتھ میں۔ اس کو اتنا مالدار بنایا لیکن اپنا محتاج بنا دیا، ایک بچہ دے دیا اور بچہ ہی نہیں، اور آپ کے 10-12 بچے۔
آپ کو کیا پتا ہے اولاد کی کتنی محبت ہوتی؟ پتہ ہوتا ہے اولاد تو زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی کی ایک ہی اولاد ہو تو کتنی محبت ہوگی پھر، اور وہ پھر بیمار ہو، اور پھر دل کی بیمار ہو، اور اس میں سوراخ ہو، اور آدمی باپ جو ہے وہ دنیا جہاں کا مالک ہے، تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ پریشان ہوگا، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ دولت تو ہے لیکن میں اپنی دولت سے اپنے بچے کی جان نہیں بچا سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اب اس کا جو درد ہے وہ دنیا کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ دنیا سمجھتی ہے پیسہ ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، پیسہ سب کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، جو دیا ہے اس پر ہم شکر ادا کریں، اپنے حال پہ شکر ادا کریں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں تکلیف دے کر کیا کرے گا اگر تم خدا کا شکر ادا کرتے ہو، خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان اور شکر، شکر سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، انسان سمجھتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں، یہ سب اللہ کا دین ہے، اور جب اللہ نوازتا ہے تو انسان میں تکبر آ سکتا ہے، گمن آ سکتا ہے۔ تکبر، گمن، اترانا یہ خزانوں کے سبب ہوتا ہے۔ کہتے فرعون جو فرعون بنا اس لیے کہ زندگی میں اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا تھا، اس لیے تو فرعون بن گیا۔ بندہ بندہ رہتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، جب پریشانیاں آئے گی تو یہ محتاج اپنے آپ کو سمجھے گا، اور پھر اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھائے گا اور روئے گا، اور اللہ یہی چاہتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ خدا اپنے لیے شریک بناتا ہے، خدا کو شریک کی ضرورت نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کو ضرورت نہیں ہے اللہ کی۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کے ماں باپ ہے، خاندان نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے کائنات میں، زمین و آسمان میں کوئی برابر نہیں۔ پھر اللہ نے انسانوں کو کیوں بنایا؟ یہ نظام، اتنا بڑا خرچ، سورج روزانہ ہزاروں سال سے جو ہے وہ نکل رہا ہے، دھوپ دے رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، بارش کا ایک نظام ہے، اناج اور غلے اگانے کا ایک نظام ہے۔ یہ سمندر جو اللہ نے بنائے ہیں، یہ بڑے مضبوط پہاڑ، اور اس کے اندر یہ درخت اور یہ باغات اور یہ نہریں اور یہ ندیاں اور یہ خوبصورت ملک، یہ شہر، یہ آبادیاں، یہ اللہ نے ویسے بنا دیے۔ ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم کھائیں گے، پیئیں گے، محنت مزدوری کریں گے اور مر کر ختم ہو جائے، بات ختم ہو جائے، بات ختم نہیں ہوگی۔ بخاری شریف میں ہے کہ گزشتہ امتوں میں ایک آدمی تھا، اور جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد میری لاش کو آگ لگا دے، جب میری لاش جل جائے اور آگ وہ گوشت سے نکل کر ہڈیوں تک پہنچ جائے، اور پھر میری ہڈیوں کو وہ جلا ڈالے، کھا لے اس کو، تو پھر
وہ جو راکھ بن جائے میری ہڈیوں کا اس کو جمع کر لے. اور پھر جب خوب ہوا چلنے لگے تو میرے جسم کی راکھ کو اٹھا کر دریا کے کنارے لے جائے اور اس ہوا کے ساتھ اس کو پھینک ڈالے تاکہ دور دور تک میری ذرات وہ دریا میں اور خشکی میں پھیل جائے. بچوں نے ایسا کیا, اس پر عمل کر دیا وصیت پہ. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ ان تمام ذرات کو جمع کر لے جو دریا میں بکھر چکے تھے, پانی میں شامل ہو چکا ختم ہو چکے تھے, خشکی میں بے نام و نشان گم ہو چکے تھے, کسی کو کچھ پتہ نہیں, کیونکہ اللہ قادر ہے, قادر مطلق ہے. ان سب کو فرشتے نے جمع کیا. اللہ تعالیٰ نے وہی انسان اس سے بنا دیا. کتنا بڑا ذات ہے, کتنی بڑی طاقت ہے, پاور ہے اللہ کی. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نے پوچھا میرے بندے کیوں ایسا کیا؟ حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے کیوں ایسا کیا. اس نے کہا یا اللہ آپ کی خوف سے, یا اللہ آپ کی خوف سے, آپ سے ڈر رہا تھا کہ جب اللہ مجھے زندہ کرے گا تو مجھے کیسے عذاب دے گا, میں کتنا بڑا گناہگار انسان ہوں. اس ڈر سے میں نے کہا کہ میرے لاش کو جلا ڈالو. صرف آپ کی ڈر سے ایسا کیا. اللہ نے فرمایا جا میں نے تیری مغفرت کر دی. اور دوسری روایت میں ہے بخاری شریف میں کہ وہ شخص کفن چور تھا. کیا تھا؟ کفن چور تھا. کفن چور کی کیا معاشرے میں عزت ہوتی ہے, لیکن خوف خدا. اب یہ کہ آگ جلانا اور آگ میں لاش کو جلانا یہ جائز نہیں ہے ہمارے مذہب میں, یاد رکھنا. ایسا نہ ہو کہ آپ نے بیان سنا اور کہے کہ چلو میں مر جاؤں تو میرے لاش کو جلا ڈالو. ایسی بات نہیں ہے. یہ گزشتہ امتوں کا واقعہ آپ علیہ السلام بیان کرتے ہیں. خوف خدا کہ یہ ماننا کہ ایک ہستی ایسی ہے جو بہت پاورفل ہے. ابھی دیکھنا لوگ جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے کیا پریشان ہے. مہنگائی ہے, آٹا نہیں مل رہا. ابھی صرف مہنگا ہے, مل تو پھر بھی رہا ہے لیکن ڈنڈورا ہے کہ نہیں مل رہا. ذرا تصور کرے اگر یہ شارٹ ہو جائے پھر کیا کریں گے؟ اگر آٹا نہ ملے تو پھر کیا کریں گے؟ اگر مارکیٹ میں آٹا غائب ہو جائے, ابھی تو مل رہا ہے, اگر یہی بورا آٹے کا اگر آپ 50,000 روپے دیں اور پھر نہ ملے پھر کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کروڑوں روپے ہے لیکن اگر نہ ملے تو کیا کریں گے؟ پھر ذرا تصور کر لیں. خدا قادر ہے یا نہیں؟ لیکن اللہ رحیم ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کے پاس اتنے اختیارات ہیں. میں نے پہلے بتایا سیٹ اور مزدور. مزدور اپنے سیٹ کا کتنا مانتا ہے, اور پھر اگر وہ اس کو راشن دے دے, تنخواہ کے ساتھ کیا دے دے؟ راشن دے دے. جی جان کہتے ہیں اگر میری جان پہ بھی آ گئی نا میں اپنے سیٹ پہ اپنی جان بھی قربان کر دوں گا. اتنا میرے ساتھ اچھا ہے, میرا اتنا خیال رکھتا ہے, خدا کی قسم میں اپنی اولاد بھی قربان کر دوں گا اس سیٹ پہ. ایسا کہتے ہیں یا نہیں؟ اگر تھوڑا سا وہ سیٹ ہمارے ساتھ اچھا ہو
پھر آپ اندازہ لگائے شہنشاہ مطلق، مالک الملک، زمین و آسمان کا خالق اور مالک، جس کے قبضے قدرت میں یہ جسم، یہ جان اس کی امانت ہے. اللہ چاہے آنن فانن اس روح کو قبض کر لے. ہم کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں. اللہ کچھ نہیں کہہ رہے. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے کیا ہے میں تمہیں تکلیف دوں. دیکھو اللہ کے پاس اختیار ہے، استعمال نہیں کر رہا. دنیا میں اختیارات ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں گودام بھرے پڑے ہیں آٹے کے اور گندم کے، لیکن نہیں دے رہے، نہیں مل رہا. کیوں؟ اللہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں اگر کسی کے پاس اختیار ہو وہ کتنا ظلم کرتا ہے، اور میرے پاس کل کائنات کا اختیار ہے، لیکن میرے بندے اگر ایک دفعہ تم نے صدق کے دل سے کہا اللہ میری مدد کرنا، اگر دل کے گہرائی سے پکار دیا تم جو ہے سمندر میں مچھلی کے پیٹ کے اندر بول دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں اللہ ہو کر آسمانوں اور زمینوں کا خالق اور مالک ہو کر شہنشاہ مطلق ہو کر میں کہوں گا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. وہ اللہ وہ ہمیں دکھا رہا یہ نظام، یہ اونچ نیچ، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے. ہم کتنے نخرے برداشت کر رہے ہیں اپنے بڑوں کے، اپنے لیڈروں کے اور ان ظالموں کے. ہے ظالمین میں کوئی شک نہیں ہے. ان ظالموں کے ہم جتنے نخرے برداشت کر رہے ہیں اور جتنی محبت کرتے ہیں، اور پھر الیکشن آتا ہے ان کو ووٹ دیتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، اپنی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں، ان کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں. نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ نہیں ملتا. یہ جتنا ہم کر رہے ہیں ان کے لیے، ان سب سے بڑھ کر خالق کائنات کے لیے تھوڑا سا کر لے، تھوڑا سا کر لے. اللہ کے حضور میں عاجزی پیش کر دے، خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کر لے. خدایا آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے سب کچھ دیا ہے. اللہ اتنا بڑا ہو کر، پاورفل ہو کر، اللہ یہ نہیں کہے گا ہاں آپ نے یہ کیا تھا، آپ نے یہ کیا تھا، آپ نے یہ کیا تھا، آپ نے یہ کیا، اب مجھ سے معافی مانگتے. وہ عورت جو بدکار تھی، راستے میں جا رہی ہے، کنویں کے کنارے پہ ایک پیاسا کتا ہے، وہ چاٹ رہا ہے اس کیچڑ کو جس میں پانی ہے تھوڑا سا، اس کو پیاس لگی ہے، قریب ہے کہ وہ پیاس سے مر جائے. وہ عورت آتی ہے، اپنا جوتا نکالتی ہے، دوپٹے کے ساتھ باندھتی ہے، کنویں میں ڈالتی ہے، اس میں پانی نکالتی ہے، اس کتے کو پلاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پیاس کو بجھا دیتی ہے. بخاری شریف کی حدیث آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس خاتون کی مغفرت کر دی. اور وہ کیا تھی؟ بدکار خاتون. کس بات پہ مغفرت کر دی؟ کتے کو پانی پلانے پر. جو خدا ایک بدکار خاتون کو، جو خدا کی نافرمان ہے، خدا کی باغیہ ہے، خدا کی مخلوق کے ساتھ رحم دلی کرنے پر، مہربانی کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر سکتا ہے، تو جو انسان پریشانی کے عالم میں کسی بچے، کسی بوڑھے، کسی ماں، کسی بیٹی، کسی مسلمان، کسی انسان کی مدد اگر کرے گا، خدا اس کو کیا دے گا؟ جنت کو ہم تلاش کر رہے ہیں بیت اللہ کی چکروں میں، طواف میں، اچھی بات ہے. جنت کو ہم تلاش کر رہے ہیں رات کے سجدوں میں، اچھی بات ہے. جنت کو ہم تلاش کر رہے ہیں نماز میں، سجدوں میں، اچھی بات ہے. یہ جنت کے اسباب ہیں، لیکن اس میں ایک سبب یہ بھی ہے، جنت کو تلاش کرو اپنے اڑوس پڑوس میں، بے بس، غریب، لاچار، بیمار انسانوں میں، وہاں پر تلاش کر لو. اس پریشانی میں کتنے انسان پریشان ہیں.
صرف لائک کرنے سے نہیں کہ فیس بک پہ آ گیا آپ نے لائک کر دیا، نہیں اس کی مدد کرو یار، آپ کے پاس لاکھوں روپے ہیں، ذرا تصور کر لے اور ذرا حساب کر لے اپنے ساتھ کہ اس پریشانی میں جس کو اللہ نے دیا ہے، جو خرید سکتا ہے آرام سے آٹے کو بھی، چاول کو بھی، گھی کو بھی، چائے اور پتی کو بھی خرید سکتا ہے، چینی خرید سکتا ہے، دال وہ خرید سکتا ہے، گوشت خرید سکتا ہے، کیا کوئی اس بڑے مجمع میں ایک انسان ایسا ہے جو خود خرید سکتا ہو، اس پہ اثر نہ ہو، اور پھر اس نے اپنے لیے خریدنے کے ساتھ کسی غریب کے لیے بھی خریدا ہو؟ چلو یہ ایک بورا میں آٹے کا اپنے لیے خریدتا ہوں تو یہ چھوٹا سا اپنے پڑوسی کے لیے خرید لیتا ہوں، یہ گوشت میں اپنے لیے خریدتا ہوں بکرے کا یا گائے کا، چلو یہ مرغی کا گوشت اپنے پڑوسی کے لیے خرید، کیا کوئی ایسا ہے؟ اگر ہے تو مبارک ہے۔ اسلام یہی چاہتا ہے، اسلام سلامتی سے ہے، یہ محبت کا مذہب ہے۔ اسلام صرف نمازوں کا اور سجدوں کا نام نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جو ہے مسلمان بنے اور مسجد سے باہر پھر جو ہے شتر بے مہار بنے، ایسا اسلام اللہ نے نہیں بھیجا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے صحیح تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔